ایک گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کے عمل کو درمیان سے نکال دیں. اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کو حجت ماننے سے انکار کر دیں. بہت مشکل ہے. دیکھو میرے پاس دو مسلمان آئے, بحث کر رہے ہیں, میں انہیں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں, وہ اس دلیل میں رخنا ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے, نہیں میں نہیں, اس طرح کے. تو یہ گمراہ کہلائے گا نا, یہ گمراہی ہے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ کیا کہنا شروع کر دے؟ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ بڑی گمراہی. اور اس سے بڑی گمراہی ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے. ایک تو ہے کہ میں مانتا ہی نہیں, جیسے عیسائی نہیں مانتے. اگر میں عیسائی کے خلاف فیصلہ کروں اور قرآن سے دلائل دوں, عیسائی مانے گا؟ بولو. وہ کہے گا میں اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم کافر کہتے ہیں نا اس کو, گمراہ ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ الف لام سے میم سے شروع ہو اور الناس پہ ختم ہو, بلکہ اور کوئی کتاب لے کر آئے اور کہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ABCD سے شروع ہوتا ہے اور Z پہ ختم ہوتا ہے, تو بتاؤ یہ پہلے درجے کی گمراہی سے بھی بڑی گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فریق وہ ہے جس نے صحابہ کو حجت مانا لیکن صحابہ کی ماننے سے انکار کیا. اس سے بڑا بدبخت وہ فریق ہے جو صحابی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے اور کہے ہم جس کو اپنی مرضی سے صحابی کہیں گے وہ یعنی یہ کرائیٹیریا اپنے ہاتھ, یہ معیار ان کے, یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں جس کو صحابی کہوں گا وہ تو صحابی ہے, جس کو میں صحابی نہیں کہوں گا وہ صحابی نہیں ہے. تو بتاؤ جب لغت میں اختلاف ہوتا ہے تو دلیل میں ڈکشنری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ ڈکشنری کا حوالہ دیا جاتا ہے, لغت کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے خود سے ایک معیار متعین کر لیا. اہل لغت سے, عرب سے پوچھا جائے گا کہ وہ صحابی کسے, نبی نے جو فرمایا نا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب, اصحاب جمع ہے صاحب کی. اب ذرا سننا اس لغوی تحقیق کو. لغت سمجھتے ہو اتنی گاڑی گاڑی اردو؟ ابے جو ڈکشنری, ابے اب طبع سے بات کرنی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ, یار کیا کریں, تمیز سے بات سمجھ میں. لوگ کہتے ہیں یار ممبر بڑے ابے طبع کر رہے ہو, تو اور کیا اور کس طرح سمجھائیں؟ دیکھو لغت ڈکشنری وہ بتاتی ہے نا کہ اہل لغت کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے. یہ اتنا آسان لفظ ہے کہ اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہی ہے. صاحب, صاد, ہا اور با, یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے آپ کے مطلب کی خاندانی مثال ذہن میں آئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی, جو برادر جس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہا؟ بھائی. صاحب بولتے کیوں نہیں کہا. وَأُمِّهِ, اپنی اماں سے بھی دور بھاگے گا جس نے اس کو پالا. لیکن ایسا ٹینشن کا اللہ ہم سب کو بچائے, ایسی حالت ہوگی کہ اماں ابھی میرے قریب نہ ہو. کون اماں کون ابا میں نہیں جانتا, نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں اماں کو کیا کہا؟ اماں ہی کہا ہے, کیونکہ لغت میں اماں کو کیا کہتے ہیں؟ اماں ہی کہتے ہیں, کہتے ہیں. وصاحبتہ وامہ وابیہ, اپنے ابا سے بھی دور بھاگے گا. اب ابی کو اللہ نے کیا کہا؟ اب, جو اب کہتے ہیں. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زوجہ. جب ہر رشتے کا اللہ نے نام بتایا, انسان اپنے بھائی سے, بھائی کو اخ کہتے ہیں عربی میں. ابا سے دور بھاگے گا ابا کو اب کہتے ہیں. اماں سے دور بھاگے گا اماں کو کہتے ہیں. بیوی کی جب باری آئی تو زوجہ کہنا چاہیے نا, لیکن قرآن نے کہا وصاحبتہ,
صاحب کی جمع کیا ہے؟ مؤنث. صاحب جو ساتھ رہنے والا اور صاحبہ جو ساتھ رہنے والی. تو جو آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی اس سے بھی انسان دور بھاگے گا. تو بیوی کا نام نہیں لیا گیا, اس کے ایک وصف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کیونکہ انسان رہتا کس کے ساتھ ہے؟ شریف لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اب کہ شریف تھی تو بھاگ کیوں رہے پھر وہاں پہ؟ بھائی وہاں کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی نا, انسان وقتی طور پر اپنے رشتے داروں کو بھول جائے گا. وصاحبتہ, جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی. اسی آیت سے میں نے ایک استدلال کیا ہے, ایک دلیل پکڑی ہے کہ جو لوگ سفروں میں بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے, اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جو بیوی کو ٹائم نہیں دیتے اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ نہیں سمجھتے. اللہ نے وسائل دیے ہوں تو لے جایا کرو, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا کو ابا کہا, ساتھ رہنے والے نہیں کہا, حالانکہ رہتے تو وہ بھی ساتھ ہیں. بھائی کو بھائی کہا, حالانکہ رہتا وہ بھی ساتھ ہے. ایک زمانہ ساتھ گزرا ہوتا ہے لیکن جدائی ہو جاتی ہے, ہر وقت نہیں چپکے رہتے. اماں کو اماں کہا, صاحبہ نہیں کہا. لیکن جہاں زوجہ کی باری آئی اللہ نے کیا فرمایا؟ ساتھ رہنے والی کے ساتھ سے بھی بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں زوجہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھلترو کی طرح وہ کیا ہو گئی ہے؟ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یار کیا مصیبت پال لی ہے یار ہم نے. تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی باتیں تھی. اب جب ہو گئی تو وہ اس کو قرآن لقب کیا دے رہا ہے؟ بولو بھائی. وہ ہوتا ہے نا کرتے سے بعض دفعہ پھلترو کی چپک جاتا ہے دھاگا, آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے, آپ اس کو یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ادھڑتا چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یار یہ کیا پھلترو کی طرح. تو آپ اس کو ٹینشن سمجھیں یا نعمت سمجھیں, لیکن جب شادی ہو گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو اس سے ایک بات پتہ چلی, صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی, تو صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والا. اچھا دشمن بھی بعض دفعہ ساتھ رہتا ہے, اس کو صاحب نہیں کہتے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر منافق بھی صحابی ہو گئے نا. او بھائی وہ ساتھ رہے دشمنی میں. فرعون کیا صحابی تھا؟ ارے وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے, صحابی نہیں تھا. اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے, وہ دشمن تھا. تو اللہ رب العزت نے اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے بھی ایمان کے ساتھ, کیونکہ جب مومن ہو گیا تو اب دشمنی ختم. مومن اور اس نبی کی دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارا ہو تو وہ کیا بن گیا؟ ساتھی. کیونکہ قرآن جب صحابہ کو لقب دے رہا ہے نا, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرآن لقب دے رہا ہے وہ صحابی کا, یہ صحبت سے نکلا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. اس میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے داخل ہیں, حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں, حضرت عمر عثمان علی تو وہ بھی داخل ہیں. کسی ایک کو اس سے خارج کرنا یہ اس کی علامت ہے. آپ کسی قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں اور کہیں قرآن کی ڈیفینیشن اس آیت پہ صادق نہیں آتی, تو یہ جیسے کفر ہے, ایسے کسی صحابی کو صحابی کی فہرست سے نکال دینا یہ بھی کفر ہے. کیونکہ قرآن جو فضائل بیان کر رہا ہے آپ اس فضائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ نے ان پہ وہ لفظ کا اطلاق کرنا چھوڑ دیا. یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے یہ. اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دی.